بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے کیونکہ وہ نکاح میں ہے. نکاح بھی تنسیق میں نکاح کا دعویٰ ہوا ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. اب یہ میں نے کیوں کیا؟ نہ تو میری کوئی کمزوری ہے, نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے. ہاں خوف ہے, اللہ کا خوف ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب وہ عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹی ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا. حضرت عثمان غنی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد قادر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عامر لیاقت اپنی ڈیتھ سے پہلے کیا کہہ رہے تھے. دانیہ سے متعلق ان کی جو محبت تھی وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آئی. وہ پاکستان چھوڑنے کا بھی کہہ رہے تھے, دل برداشتہ تھے. خاص طور پر لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا, میمز بنائیں, فکرے کسے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگوں نے ڈسکس کی. لیکن یہاں ایک اور ٹوسٹ ہے, ٹوسٹ کہنا چاہیے یا نہیں, ایک افسوسناک مرحلہ ہے کہ عامر لیاقت کی ڈیتھ پر بہت ساری شکوک و شبہات ہیں. کچھ لوگ اسے مرڈر کہہ رہے ہیں, کچھ خودکشی کہہ رہے ہیں, کوئی ہارٹ اٹیک کہہ رہے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. ایک حیران کن عمل یہ بھی ہے کہ جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کی جو پہلی بیوی ہیں جن کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا, بشرا اقبال صاحبہ, وہ تشریف لائیں اور انہوں نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا. کراچی پولیس نے پورا زور لگایا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے عامر لیاقت کی ڈیتھ کا, کیونکہ شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے. لیکن بشرا اقبال نے واضح کہا کہ اس کے بچے عامر لیاقت کی میت کی بے حرمتی نہیں کرانا چاہتے, لہٰذا ہم وڈرا کرتے ہیں کسی بھی قسم کے اس سے, بس جو بھی پردہ تھا اللہ اور اس کے درمیان رہنے دیں, لہٰذا ہم اس کو. ان کی خواہش کے مطابق عامر لیاقت کی جب وہ زندہ تھے ان کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفنایا گیا. ان کی تدفین ہو گئی, ان کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا اور ان کا سوئم ہوا, وہاں بھی ان کے بیٹے نے دعا کرائی, سارا کچھ ہوا. آج تک پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے. وہ لوگ بھی جو شاید نفرت کرتے تھے عامر لیاقت سے اور ان کے متنازع باتوں کو لے کر ایشو بنا رہے تھے, انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور آج بھی وہ افسوس کر رہے ہیں سبھی. لیکن یہاں ایک یہ تنازع ہے ان کی موت کو لے کر, ان کے جو ڈرائیورز اور گارڈ کے بیان آئے بعد میں منظر عام پر, اور خاص طور پہ بشرا اقبال صاحبہ کا یہ موقف کہ ان کی اپنا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے. بڑے سوال کھڑے ہو گئے. پولیس نے تو میت حوالے کر دی تھی بوروسا کے, اور بوروسا نے تدفین بھی کر دی. لیکن کراچی کی مقامی عدالت میں جو ہے وہ ایک کیس شہری نے دائر کیا کہ ہمیں شکوک و شبہات ہیں. بڑی انگزائٹی ہے کراچی کے لوگوں کے اندر, کیونکہ کراچی کے لوگ اس سے محبت بھی بہت کرتے تھے. خاص طور پہ نام گھر کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا, لوگوں کو بڑی چیزیں دیں اور گفٹ, اور ان کا جو ایک انداز تھا وہ چیلنج کرتے تھے اکثر کہ مہاجر حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے تو کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر دکھائے. 2 دفعہ وہ ممبر اسمبلی بنے, 1 دفعہ پی ٹی اے اور 1 دفعہ پہلے ایم کیو ایم میں جب وہ تھے. تو اب کراچی کی عدالت نے حکم دیا پولیس کو کہ میت نکال کر قبر سے قبر کشائی کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. یہ فیصلہ ان کی بیوی بشرا اقبال کو پسند نہیں ہے اور وہ بار بار اس پر تنقید کر رہی ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں, کیا آپ سب جو مرحوم عامر لیاقت کے فین اور چاہنے والے ہیں پوسٹ مارٹم کے اس طریقہ کار سے عامر کا جسم گزرے اس کے حق میں ہیں؟ آپ کی روح کو یہ اذیت دے کر اپنی تسلی چاہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ ہی اس کبھی عمل مردے کی چیر پھاڑ اور قبر کشے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ سب دیکھ رہا ہے. ناظرین, یہ عامر لیاقت کی وائف نے ٹویٹ کیا ہے. وہ قطعی نہیں چاہتی کہ عامر لیاقت کی قبر کشائی ہو, ان کا پوسٹ مارٹم ہو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیا ہے, کیونکہ پہلی میت کی تو پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہی جہاں شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں, تو اس پر انہیں کیوں اتنا اعتراض ہے. یہاں ایک اور بھی انہوں نے ڈیٹیل دی ہے کہ 7 مراحل ایسے ہیں, یعنی کہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہوگا میت کا, انٹرنل ایگزامینیشن ہوگا, ویوئنگ دا انٹرنل آرگنز, ریموول آف آرگنز, ریموونگ دا برین, ایگزامننگ دا آرگنز, ریٹرننگ آرگنز. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 مراحل ایسے ہیں جو مردے کے ساتھ
کیے جائیں گے پوسٹ مارٹم کے نام پر، تو کیا ان کے جو اپنا فین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی ڈیتھ کے بعد وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ان کی بیوی مرحوم عامر لیاقت کی مسلسل اس پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ قبر کشائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو ان کے فین جو چاہنے والے ہیں، جو آج بھی اداس ہیں، غمگین ہیں، اداس ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موت کی حقیقت سامنے آئے کہ کیا مسائل تھے، کیا وجہ، کیا واقعی ان کا کوئی مرڈر کیا گیا ہے، کیا انہوں نے خودکشی کی ہے، یا پھر یہ ہارٹ اٹیک تھا، یا پھر ایک کانسپیرنسی جو بیچ میں چل رہی ہے؟ میں اس کے حق میں بولنے کی تو نہیں ہوں کہ ان کی کوئی نشے کی اوور ڈوز، اللہ نہ کرے کچھ ایسا تھا، اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی تو اس پر آپ لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت تو یقیناً فیصلہ کرے گی، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونے کے بعد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پوسٹ مارٹم میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، تو اس پر پھر لوگ کیا اعتراض کریں گے اور کیا نہیں ہوگا، اس پر مزید کیا ایک نئے پنے کھلنے والے ہیں، کیا نئے باب کھلنے والے ہیں، یہ تو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی منظر عام پر آئے گا۔ تھینک یو۔